مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف محبت کے ساتھ پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک سیدی یا رحمۃ للعالمین. والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي. حمد و صلات کے بعد آج کی یہ مقدس مکرم بارونق مقبول بارگاہ خداوند قدوس و سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ محفل، اس کی نسبت آئینہ رب ودود، خزینہ اسرار الہیہ، کعبۃ العشاق حضرت مولانا و ملجانا و مأوانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف ہے. یہ محفل پاک اس ہستی سے منسوب ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اولیاء اللہ کی نشانی کیا ہے، اللہ کے ولی ان کی پہچان کیا ہے، ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہے، اللہ کا دوست ہے، اسے اللہ اور اس کے رسول کے عشق و محبت کی دولت سے سرفراز فرمایا گیا ہے. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اذا رؤوا ذکر اللہ کا جو محبوب بندہ ہوتا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو گے تو تمہیں اللہ یاد آ جائے گا. قرآن کریم کی مقدس آیت سے جو معظم کلمات شرح تلاوت ہوا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو عزت، تکریم، عظمت کا تاج پہنایا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جسے دیکھو تو رب یاد آ جائے. اب حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے معاصرین اللہ کے ولیوں سے، مشائخ کرام سے، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کے مقربین سے، علماء کرام سے پوچھتے ہیں کہ یہ عزت و عظمت حضرت عارف رومی کو اللہ نے کیسی عطا فرمائی تھی، یہ شان قرب و ولایت حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے کیسی عطا فرمائی تھی. حضرت قبلہ عالم بولوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
کہ معاصرین مشائخ اولیاء کرام اللہ والے مقربین بارگاہ علماء کرام جتنے بھی تھے سارے یہ اقرار کرتے تھے اور اس بات پر متفق تھے کہ لو کانا للالوہیت صورۃ لکانا ھذا، اگر اللہ ذوالجلال والاکرام جسم و جسمانیت سے شکل و شباہت سے خدا تعالیٰ کی ذات منزہ ہے، پاک ہے، بلند ترین ہے، اگر اللہ رب العزت کی کوئی معین صورت ہوتی تو وہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صورت میں ظاہر ہوتا۔ اس سے بڑھ کر بنی آدم میں جن کو اللہ فرماتا ہے میں نے عزتیں بخشی ہیں، عظمتیں بخشی ہیں، اس سے بڑھ کر عزت و عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ جس کے بارے میں، جس ہستی کے بارے میں اس دور کے مقربین بارگاہ مشائخ اور علماء کرام کا، اور معاشرت تو چیز بھی ایسی ہوتی ہے جو ایک دوسرے کو ماننے نہیں دیتی، لیکن قربان جائیے حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان پر اللہ کی بارگاہ سے جو ان کو قرب و ولایت کا تاج عطا کیا گیا، جو شرف و عظمت کی مقام اور ولایت عطا کی گئی، اس کی یہ شان ہے کہ معاصرین معاشرت کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ اقرار ہے کہ لو کانا للالوہیت صورۃ لکانا ھذا، کہ اللہ کی کوئی معین صورت نہیں ہے، اگر ہوتی تو حضرت عارف رومی کی صورت میں وہ ظاہر ہو جاتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ولی تو وہ ہے جسے دیکھو تو رب یاد آ جائے، اور حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں دور کے بزرگوں کا اور علماء کا اتفاق ہے کہ رب تو یاد آتا ہی آتا ہے، اگر صورت ہو تو وہ جلال الدین رومی کی صورت میں ہوگا۔ 99 صفات قدسیہ کا احکم الحاکمین بعدہ لا شریک رب، اگر کسی معین صورت میں ہوتا تو جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صورت میں ظاہر ہوتا۔ اللہ کریم نے آپ کو اس شان سے نوازا، اس عظمت سے نوازا، اس لیے آپ کی شان، عظمت یا مقام بیان کرنا یہ اگر محال نہیں تو ناممکن ضرور ہے۔ 6 ہجری میں مورخین کے مطابق بلخ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں آپ کے والد مکرم اپنے وقت کے مشہور شیخ اور محقق صوفی اور عالم دین ہیں، انہی سے آپ کسب فیض کرتے ہیں، ابتدائی تعلیم انہی سے حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد منتہی کتابیں حضرت شیخ برہان الدین محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پڑھتے ہیں، جو آپ کے نامور استاد ہیں اور آپ کے والد گرامی کے نامور شاگرد بھی اور مرید خاص بھی ہیں۔ اس کے بعد حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شام دمشق کا رخ فرماتے ہیں۔ وہاں جب آپ رونق افروز ہوتے ہیں تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کو ظاہری علم شریعت میں وہ معراج عطا فرمائی کہ آپ فیصلہ و فتویٰ نفیسی کی منصب پر، عظیم منصب پر قائم ہیں۔ علمی معراج آپ کو حاصل ہے۔ جب آپ کی سواری نکلتی ہے تو ساتھ دائیں بائیں مشائخ، علماء، خادمین کے طور پر حکومت کا سرکاری پروٹوکول آپ کے ساتھ دبدبہ، جاہ و جلال، حشمت، شوکت، شان، عظمت کے ساتھ آپ کی سواری نکلتی ہے۔ اور اگر قرآن کریم کی کسی آیت تو کیا کسی لفظ پر بات کرتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ والضحیٰ پر جب آپ گفتگو فرماتے ہیں، شام ڈھل جاتی ہے، والضحیٰ کی واو پر آپ کا واز ختم نہیں ہوتا،
لوگ تڑپتے ہیں اور نکات ختم ہونے میں نہیں آتے۔ اس معراج کو جب آپ پہنچتے ہیں تو دریں اصلاح اسی وقت میں، اسی دوران آپ کا وہ وقت اللہ کی بارگاہ میں جو لکھا ہوا ہے وہ آ جاتا ہے کہ حضرت خواجہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کے شیخ، ایک روایت میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں جاؤ وقت آ گیا ہے، روم میں ایک دل سوختہ ہے، ایک جگر سوختہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہمیں اللہ کے عشق کی آگ کہیں سے نصیب ہو جائے، جاؤ اور اسے عشق الہی کی آگ اس کی بھڑکا دو، اسے اللہ کی محبت کی وادیوں میں گم کر دو، اسے خدا کا عاشق بنا دو۔ ایک روایت یہ ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت خواجہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ مثنوی شریف کے دباجے کے مطابق جو معروضات ہیں وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ خواجہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شیخ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور جو کچھ آپ نے مجھے عشق الہی کی دولت عطا کی ہے وہ میں ڈرتا ہوں، مجھے یوں لگتا ہے کہ کہیں مجھے آگ نہ لگ جائے، اور اگر کچھ باتیں کر لوں تو سمجھتا ہوں کہ افاقہ ہو جائے گا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں وہ اسرار الہیہ اور رموز محبت، عشق و محبت اگر بیان کروں تو مجھے کچھ افاقہ ہو جائے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں دعا کرتا ہوں تم روم چلے جاؤ، میں اللہ کی بارگاہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام تمہیں زبان عطا فرمائے گا۔ اور سیرت نگار پھر لکھتے ہیں کہ حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شیخ کریم حضرت خواجہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان اقدس بن کر جب بولتے ہیں تو پھر مثنوی شریف میں درد و فراق، درد و علم، عشق و محبت اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے یہ سوز و گداز کے واقعات بیان کرتے ہیں، اور وہ اس وقت چونکہ وہ عشق الہی کی آگ بطور امانت انہیں عطا کر دی جاتی ہے، تو اس وقت پھر جب بولتے ہیں تو فرماتے ہیں بشنو از نیتوں حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند، اور درد بیان کہ پوچھو اس بانسری سے، پوچھو سنو یہ کیا کہہ رہی ہے، یہ کس درد اور کس جدائی کی، کس فراق کی اور کس محبت کے فسانے کو بیان کر رہی ہے، آخر یہ درد اس بانسری میں کیوں آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کو کس نے دیا ہے۔ ایک انسان کامل، ایک عاشق کامل کو تمثیل کے پیرائے میں حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر بیان کرتے ہیں، اور یہ درد ہی درد اللہ نے انہیں جو نصیب کیا ہوتا ہے وہ رسول اللہ کی امت کو عطا کرتے ہیں۔ حضرت قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں واحد حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ ذات ہے کہ عشق، محبت، درد و علم الہی کی دولت پورے جہان کو جس سے نصیب ہوئی ہے وہ حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ہے کہ پورے عالم کو درد، عشق و محبت جنہوں نے عطا کیا ہے صحیح معنوں میں وہ حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ہے، اور اس سے بڑھ کر درد کیا ہو سکتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں سینہ خواہم شرح شرح، سینہ خواہم شرح شرح از فراق تاب گویم، تاب گویم، فرماتے ہیں سینہ خواہم شرح شرح از فراق تاب گویم شرح درد اشتیاق، فرماتے ہیں ہمیں تو ایسا سینہ چاہیے کہ جو محبت میں محبوب کے واروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہو، وہ کلیجہ چاہیے کہ جسے عشق و محبت نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پارا پارا کر دیا،
تاکہ ہمیں اسے عشق و محبت کے درد کی تفصیل سنا سکیں اور وہ پھر اس تفصیل کو سمجھ سکیں۔ اس لیے حضرت سیدنا باؤ جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے اس درد کے پیش نظر۔ آپ کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ درد کے سوداگر ہیں اور ہم درد کے خریدار ہیں۔ عارف رومی اپنی دکان پر مثنوی شریف کے ہر شعر میں درد بیچتے ہیں، اور حضرت بابو جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں ہم نے مثنوی سے حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مثنوی کے ہر شعر سے درد کو سودا خریدا ہے۔ جو انہوں نے بیچا ہے وہ سوداگر ہیں اور ہم خریدار ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک انسان جسے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان کو اللہ نے عظمت بخشی ہے، اور وہ سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ اللہ کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، سرکار فرماتے ہیں الانسان سری وانا سرہ، کہ انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ اور اصحاب باطن و اصحاب معنی میں سے اس چیز کو اس روشن سورج کی طرح جس نے بیان کیا ہے وہ حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات پاک ہے۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انسان کو کھول کر بتایا ہے کہ انسان تو کیسے اللہ کا راز ہے، اللہ کیسے تیرا راز ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں دیکھیے اس ضمن میں اصحاب معنی نے بہت بڑی باتیں کی ہیں، لیکن آپ کا ایک ارشاد ہے مثنوی شریف سے بطور تمثیل میں عرض کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ابلہاں تعظیم مسجد می کنن، ابلہاں تعظیم مسجد می کنن، در جفائے اہل دل جد می کنن۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان تو کب تک اپنے آپ کو بے وقوف بنائے گا، کب تک تو اپنے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات پر اتراتا رہے گا، کب تک اپنی عبادتوں پر ناز کرتا رہے گا؟ یہ اپنے آپ کو تو دھوکہ کیوں دیتا ہے؟ تو اپنے آپ پر اترانا چھوڑ دے۔ یہ کب تک تو کہے گا کہ جو جتنی عبادتیں میں کرتا ہوں اتنی عبادتیں کوئی نہیں کر سکتا، اور جتنے صدقات و خیرات میں کرتا ہوں، جتنی نیکیاں میرے پلے میں ہیں اتنی نیکیاں کسی کے پلڑے میں نہیں ہیں؟ کب تک تو کہے گا کہ میں نے اتنی مسجدیں بنائی ہیں، ابلہاں تعظیم مسجد می کند، اور اتنی مسجدوں میں قالینیں بچھائی ہیں، اتنے مدرسے بنائے ہیں، اتنی کتابیں پڑھی ہیں، اتنی کتابیں پڑھائی ہیں، اتنی تقریریں کی ہیں، اتنے لوگوں کو وعظ سنایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ سارے دھوکے ہیں، اپنے آپ کو بے وقوف نہ بنا۔ الانسان سری وانا سرہ، اللہ تو فرماتا ہے انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں، تو راز خدا بندی ہے۔ اپنی معراج تلاش کر کہ تیری معراج کہاں گئی جو تو خدا کا راز تھا، اور فرماتے ہیں وہ معراج تجھے اس طرح ملے گی، مل جائے گی، اگر تو چاہے تو تجھے مل سکتی ہے کہ در جفائے اہل دل جدمی کند، کہ وہ تو بے وقوف انسان ہے کہ کلمہ پڑھ کر اللہ والوں کا دل دکھاتا ہے۔ تجھے چاہیے کہ کسی اللہ والے کی غلامی اختیار کر، اس کا پانی بھر، اس کا جھاڑو پھیر، اس کی خدمت کر، اس کی مقدس جوتیاں سیدھی کر کے اسے راضی کر لے، تو تجھے تیری معراج نصیب ہو جائے گی۔ در جفائے اہل دل جدمی کند، دل والوں کا دل نہ دکھا، ان کی بے ادبیاں نہ کر، ان کا ادب سیکھ، ان سے محبت سیکھ، ان کی نیاز مندی سیکھ، یہ تیری معراج ہے۔ حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انسان کو بیدار کیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ہر کسے کو دور مان
از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش۔ فرماتے ہیں اے انسان تو دیکھ کہ کوئی بھی ہے جب اسے اپنی اصل سے کاٹا جائے، بانسری کے متعلق آپ فرماتے ہیں نا کہ آخر یہ درد کہاں سے آیا، یہ کیسے روتی ہے، یہ کیوں روتی ہے، اسے کس نے رلایا؟ فرماتے ہیں اس میں درد یہاں سے آیا کہ اسے جب اپنی اصل سے کاٹ دیا گیا۔ جو درخت اس کی اصل ہے وہ بانسلی، جس کے ساتھ اس کا ذاتی جانی تعلق تھا، اس کے رگو پے میں وہی چیز جاری و ساری تھی جو اس درخت کے رگو پے میں جاری تھی، اور اسے جب اس سے کاٹ دیا گیا تو اسے وصل کی بجائے فصل برداشت کرنا پڑ گیا، اور اس جدائی کو یہ برداشت نہ کر سکی تو اس کا دل درد سے بھر گیا، اور اب جب پھونک دینے والا اس میں پھونکتا ہے تو یہ آہ و نالا کرتی ہے اور یہ درد کے فسانے سناتی ہے اور روتی ہے، کہتی ہے کہ ہائے وہ میری اصل جس سے مجھے کاٹا گیا ہے۔ اور یہاں چونکہ حضرت قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب ارشاد فرمایا تھا، اسی شعر پر ضمناً ذکر آ گیا ہے کہ اسی شعر کو پڑھایا جا رہا تھا کعبۃ اللہ میں، اور وہاں جب یہ سوال کیا گیا کہ اگر مسلک حقہ وحدت الوجود حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مسلک ہے تو پھر اس فصل کا کیا مطلب کہ باز جوید روزگار وصل خیش، کہ وہ اپنے وصل والا زمانہ ڈھونڈتی ہے، جس چیز کو اصل سے کاٹا جائے وہ اپنے وصل والا زمانہ ڈھونڈتی ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ کیونکہ سوائے اس ذات کے حقیقتاً موجود ہی کوئی نہیں۔ وحدت الوجود کا مسلک جب حق ہے تو پھر یہ حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیوں فرمایا ہے کہ جوید کہ تلاش کرتی ہے، نہیں تو تلاش کرتی ہے، اب وصل سے فصل ہو چکا ہے تو وہ تلاش کرتی ہے۔ اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو جو مثنوی شریف پڑھانے والے اور پڑھنے والے تھے جب وہ اس شعر پر رک گئے تو حضرت قبلہ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ارشاد ہے کہ عارف رومی نے پورے زمانے کو فیضیاب کیا، آخر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں حقیقی فصل مراد نہیں ہے، یہاں اعتبار دوئی مراد ہے، حقیقتاً کوئی فصل نہیں ہے، لیکن دوئی کی وجہ سے یہ یہاں یکگونا ایک طرح کا فصل جو معلوم ہوتا ہے اور دل میں بیٹھ جاتا ہے وہ تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جدائی معلوم ہوتی ہے۔ در حقیقت یہاں جدائی کوئی نہیں ہے، حقیقتاً واقعہ ہی وصل ہے، لیکن اعتبار تغیر بوجہ وہمی دوئی کے جو آیا ہے وہ فصل بنا دیتا ہے۔ پھر باز جوید روزگار وصل خیش کہ پہلے اس حقیقت والے وصل میں رہنے والا انسان جب اسے دوئی کے وہم کا شکار ہوتا ہے تو وہ پھر پریشان ہو جاتا ہے، اسے برداشت نہیں کر سکتا، تو اس لیے وہ پھر اسی وصل کو ڈھونڈنے میں لگ جاتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح ارشاد فرماتے ہیں پورے جہان سے پورا جہان فیضیاب ہوا ہے حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، اور جس طرح میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ درد کا سودا، عشق کا سودا، محبت کا سودا، لگن کا سودا، یاد الہی اخلاص کے ساتھ اگر یہ سودا کسی کو ملا ہے عشاق میں سے تو حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملا ہے۔ اور اسی لیے حضرت باؤجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ ارشاد اچھی طریقے اب اس بات کو جب دیکھا جائے تو یہ روز روشن کی طرح واضح ہو جائے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عارف رومی درد کے سوداگر ہیں اور ہم درد کے خریدار ہیں، تو یہ درد ہی درد ہے۔ میں عرض کر رہا تھا وہ حدیث شریف میں جو آتا ہے الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت
صلح الجسد کلو وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ کلو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان کو جو دل عطا کیا ہے، اس دل کا یہ مقام و مرتبہ ہے جسم میں کہ یہ دل جب اصلاح پذیر ہو جائے تو سارا جسم اصلاح پذیر ہو جاتا ہے، اسے جب شفا مل جائے تو سارا جسم شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اور یہی دل اگر خدا نہ کرے کہ جب یہ فاسد ہو جائے تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے، اور اسے جب بیماری لگ جائے تو سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ اور اسی دل پر شارحین بخاری نے اسی حدیث پاک پر لکھا ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں جب بچے کو بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا دل بنایا جاتا ہے۔ اسی حدیث شریف پر ہے یہ۔ شارحین بخاری لکھتے ہیں کہ اس کا دل سب سے پہلے بنتا ہے، پھر دل میں روح سب سے پہلے ڈالی جاتی ہے، پھر جب مرحلہ تخلیق جب تکمیل کو پہنچتا ہے تو سب سے پہلے دل کو حرکت عطا کی جاتی ہے، دل ہی حرکت کرتا ہے۔ تو پھر جس وقت انسان کی موت آتی ہے تو دل ہی وہ چیز ہے کہ سارے جسم سے روح نکل جاتی ہے اور آخر میں آ کر دل سے روح نکلتی ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ اسی طرح جس طرح ظاہری جسم کا دار و مدار اور ظاہری جسم اور ظاہری حیات کا دار و مدار اور ظاہری صحت و فساد کا دار و مدار دل پر ہے، اسی طرح باطنی جسم، باطنی حیات، باطنی صحت و فساد کا دار و مدار بھی دل پر ہے۔ اور حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو تعلیمات ہیں مثنوی شریف میں، زمانہ انہیں تسلیم کرتا ہے کہ وہ دل کے لیے نسخہ کیمیات کی حیثیت رکھتے ہیں، دل کے لیے وہ نسخہ کیمیا ہے جن کو آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مرتب فرمایا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اللہ کریم حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سچی پکی ان سے نسبت اور ان کا نیاز عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔